دجال از ہی اے ریئل ہیومن بینگ؟ کیا وہ ایک انسان ہے یا پھر وہ کوئی سسٹم کا نام ہے، وہ کوئی اللہ معاف کرے مشین کا نام ہے؟ حدیثیں اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ دجال جو ہے وہ انسان ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپر نیچرل پاورز ہیں اس کے پاس، یہ بات حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے۔ دجال پیدا نہیں ہوگا، اس کا ظہور ہوگا، یا آپ کہہ لیں خروج ہوگا۔ پیدا تو وہ ہے، بس صرف اس کا خروج ہونا ہے۔ ابن سیاد بڑے ایک مسٹیریس پرسنالٹی ہیں، پھر ان کے اینڈ کے بارے میں where did he actually go؟ عبداللہ بن عمر یہ کہتے تھے قسم اٹھا کے یہی مسیح دجال ہے۔ لیکن ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، مجھے یہ کہنے لگا ابن سیاد، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں دجال۔ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، یہ بات نہیں سنی کہ وہ دجال پیدا نہیں ہوگا؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے سنا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو پیدا ہوا ہوں۔ تو اچھا کیا آپ نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں سنا کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا؟ اس نے کہا میں تو مدینہ میں ہی رہا، تو میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ پھر وہ کہتا ہے میں جب خاموش ہو گیا تو مجھے پھر اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے دجال کہاں پیدا ہوا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہاں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے اس نے الجھا دیا۔ کہ جو انسیڈنٹس دجال کے بالکل ظہور ہونے سے پہلے ہوں گے، ان میں بنیادی انسیڈنٹ آپ نے کہا کہ فتوحات ہوں گی۔ ابھی وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے تو اس وقت ایک چیخنے والا چیخے گا کہ ان الدجال قد خرج، دجال نکل گیا۔ دجال جو ہے نا دنیا کا چکر لگائے گا اور دنیا کے ہر شہر میں جائے گا اور لوگوں کو اسی طرح سے کرتب دکھائے گا، الوجن دکھائے گا، لوگ اس کی وجہ سے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس پہ ایمان لے آئیں گے، یعنی اس کو خدا مان لیں گے نا۔ مدینہ میں سے ایک بندہ نکلے گا اور وہ ان کا بہترین شخص ہوگا۔ دجال اس سے کہے گا تو میرے اوپر ایمان لے کے آ، تو وہ کہے گا کہ میں تو یہ گواہی دیتا ہوں تو دجال ہے، مطلب اللہ کے وسلم نے تیری یہ صفات بیان کی تھی اور تو وہی کرتب دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اچھا اگر میں تجھے قتل کر کے زندہ کر دوں تو مجھے خدا مان لے گا، تو پھر وہ اس کو قتل کرے گا۔ اور قتل کرنے کے بعد بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ اس کے جسم کے دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر اس کے بعد اس کو اشارہ کرے گا اور وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب لوگ تو ایمان لے آئیں گے کہ بھائی، تو لیکن اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ جب وہ زندہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، اور پھر دوبارہ وہ اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس کے اوپر اس کو تسلط یعنی غلبہ اس بندے پہ دجال کو حاصل نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے نا اپنے پچھلے سیشن میں مہدی پر بات کی اور رسپانسز بھی آئے اور کامنٹس بھی آئے اور کئی لوگوں نے ہمیں رسپانس بھی دیا ہماری کچھ باتوں پر، اور کچھ پارٹس تھے ہمارے سیشن کے اس پر اعتراضات بھی اٹھائے۔ تو مطلب دا پوائنٹ آف کنسرن ہیئر از، میرا خیال ہے جو لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی وہ یہ ہے کہ جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر دوسرے گھر سے نا ایک مہدی نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آج سے کچھ سال پہلے ہمیں ایک بندے کی ویڈیو ملی آن لائن یوٹیوب پر جس کا نام تھا مہدی 007 جیمز بانڈ 007، تو شاید آپ نے ایک مشہور فلم ہے اس کے بارے میں سنا ہوگا، تو وہ مہدی 007 تھے بھائی، ٹھیک ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ انہوں نے ویڈیوز بنانا شروع کی۔ اس زمانے میں یوٹیوب کے اوپر زیادہ لوگ نہیں تھے، تو ان کا چینل یعنی انہوں نے چلانا شروع کیا، اور پھر انہوں نے بڑی بڑی سیلیبریٹی جو ہے نا ان کے ساتھ بھی تصویریں کھنچوائی ہوئی تھیں، اور وہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی میری مقبولیت کہاں تک ہے، ٹو دی ایکسٹینڈ کہ وہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ ان سے بھی ملے اور ان کے ساتھ بھی ان کی ویڈیو تھی۔ تو مطلب وہ، اور پھر وہ بڑی فنی ویڈیوز، ہمیں تو بڑی مزہ آتا تھا کہ جی دیکھیں میرا جو ہے نا میں امت کے لیے کتنا درد ہے، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد کیمرہ دکھاتے تو یہاں پہ پانی لگا ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کر کے ہر دوسرے گھر کے اندر سے مہدی نکل رہا ہے۔ تو مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اس مسئلے کی کہ یار اتنے مہدی ہیں، کوئی ایک تو یعنی آپ میرے خیال ہے اس کے حوالے سے کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو پہلے آغاز میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں وہ کیس بہت معروف ہوا، خاص طور پہ جس نے بیت اللہ میں جا کے پناہ بھی لے لی تھی، بیت اللہ قحطانی، عبداللہ القحطانی تھا جیسے قحطانی جو تھے، جہیمان العتیبی کے ساتھ مل کے اس نے یہ کیا تھا۔ تو یہ جو سعودی عرب کا یہ واقعہ تھا، پھر وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوا، پاکستان سے کمانڈوز گئے۔ لیکن اگر کوئی مہدی ہونا ہوتا تو حدیثیں اس کے بارے میں بڑی واضح تھیں، ٹھیک ہے، اس کے نام کی بھی مشابہت تھی، وہ عربوں میں سے بھی تھا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس نے بیت اللہ میں جا کے پناہ بھی لے لی اور سارا لوگوں نے کچھ بیعت بھی کی اس کے ہاتھوں میں، ہاں بڑا لوگوں نے بیعت کی تھی، اور کافی نیک لوگ، میں نے اس کے بارے میں بڑا ڈیٹیل میں پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں بڑے نیک لوگ تھے، مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس موجود تھے، یعنی علماء جیسے ٹائپ، یعنی اوبویسلی علماء تو نہیں کہیں گے، اسٹوڈنٹس آف نالج ٹائپ، نیک لوگ موجود تھے ان کے فالوورز میں، اور بعض علماء بھی شعبے میں پڑ گئے تھے اس کے حوالے سے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ علماء نے اس میں رہنمائی بھی کی تھی، لیکن نتیجہ کیا ہوا،
ٹھیک اللہ ہے، کہ معاف کرے، ہاں بہت کہ برا نتیجہ بہت ہوا۔ برا نتیجہ ہوا کہ وہ بیت اللہ کے اندر جس طرح سے جو ہے وہ قتل و غارت ہوئی ہے اور وہ اللہ انہیں معاف کرنی کرے، پڑی ہے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی دعوے دار ہیں نا، بالآخر ان کا نتیجہ یہی ہونا ہے، اللہ معاف۔ مطلب ان کی برے طریقے سے جو ہے نا قتل و غارت ہونی ہے، اگر انہوں نے باز نہیں آنا اور مطلب اپنے اس ساری سوچ سے، اپنی اس فکر سے، وہ شیطان جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کے لیے چیزوں کو مزین کر دیتا ہے، ہوں، خوبصورت بنا دیتا ہے، تو وہ چیزوں کو خوبصورت دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ابھی ہمارا پروگرام پبلش نہیں ہوا تو ہمیں لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا، جی ہمارے علاقے میں بھی ایک صاحب ہیں مہدی ہونے کا اچھا، دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوں، ایک صاحب انڈیا سے ان کا آیا تھا کہ جی وہاں پہ ایک صاحب ہیں، وہ باقاعدہ پوری ان کے فالورز ہیں جو کنونس کرتے ہیں ان کے مہدی ہونے کے ہوں، لیے۔ تو مطلب یوں کہیں کہ جی یہاں یہ جتنے بھی مہدی ہونے کے دعوے دار ہیں، سب سے پہلے تو ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا چاہیے ہوں، کہ آپس میں پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ میں سے سچا کون ہے۔ سب کو خواب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، سب کے پاس وحییں بھی آ رہی ہیں، سب نے جو ہے ایک فالمی بھی پیدا کر لیا اور سب جو ہے وہ ہوں، اچھا اس سب میں بھی آپ دیکھیں کہ اہل تشیع ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے مہدی ہونے کا۔ ہوں، اچھا اب ان میں سے کچھ مارے گئے، کچھ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی، پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، بہت ہوں، سے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے ان کی عقل مت سیدھی بھی کی، سیدھی سی بات ہے۔ اس کے ہوں، بعد سے وہ سارا ان کا وہ جو بھی تھا بخار اتر گیا مہدی ہونے کا۔ تو یہ مسائل ہیں، ہوں، یہ مسائل ہیں مہدی ہونے کے۔ اصل میں اس میں کچھ غلطی جو ہم نے کہا نا کہ ہمارے لوگوں سے بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے مہدی کے مقام کو اتنا مقدس بنا دیا، پیغمبری کا رستہ تو بند ہو گیا تھا، اب لوگوں میں یہ جو خواہش تھی نا پیغمبر بننے کی، تو وہ ہوں، مہدی کے رستے انہیں پورا ہوتی نظر آئی کہ دیکھیں جی مہدی ہونے کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے نا، پیغمبری کا رستہ بند ہے، ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ایک انسان، ظاہری بات ہے یہ سفلی خواہشات اس کے اندر ہیں تو صحیح، ہوں، اور نفس کی اگر اصلاح نہ اچھی سی ہوئی ہو تو ہوں، وہ سفلی خواہشات اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ تو اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میرے ساتھ مہدی ہونے کا ٹیگ لگ جائے اور میں کوئی مقدس پرسنالٹی، شخصیت بن جاؤں۔ بیسیکلی تو یہ نفس کے مسائل ہیں، گہرے مسائل ہیں نفس کے، ہوں، جن کا ظہور ہوتا ہے نفس کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ مہدی کو مذہبی شخصیت یا سیکریڈ ریلیجس پرسنالٹی ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے، ہم نے کہا وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل لیڈر ہے اور وہ پولیٹیکل لیڈر ہی رہے گا۔ اس لیے ایک صاحب نے سوال بھی پیدا کیا تھا، مجھے وہ اچھا سوال لگا کہ مہدی کی مخالفت کیا جہنم میں جانے کا سبب ہے؟ بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وہ روایت دیکھی تھی نا، یہ جو صحیح مسلم کی روایت جس کا ہم نے حوالہ دیا تھا 5131، کہ جب مطلب وہ بیت اللہ میں پناہ لیں گے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو بیت اللہ میں پناہ لیں گے، اور شام سے ایک لشکر آئے گا ان پہ حملہ کرنے کے لیے اور اس کو دھنسا دیا جائے گا بیدا کے مقام پہ، اور اس کے اول اور آخر سب کو دھنسا دیا جائے گا۔ پھر ان کے بارے میں حدیثوں میں یہی ہے کہ ان کو ان کی نیت پہ اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی ان جن کی کی جو اچھی نیت تھی وہ اچھی نیت تھی، جو اس کو پہچان نہیں پائے، یعنی مہدی کوئی اس طرح سے اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہے، کوئی منصوص پیغمبر نہیں ہے جس کا انکار ہاں کفر ہے۔ ہاں، ایون کہ اہل تشیع کے یہاں جو کانسیپٹ ہے نا مہدی کا، وہ بھی اس کو اپوائنٹڈ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ، منصوص من اللہ۔ مہدی اپوائنٹڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ لوگ اس کو اختیار کریں گے، لوگوں کا الیکٹڈ ہوگا، الیکٹڈ لیڈر ہوگا، ایک پولیٹیکل لیڈر ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کی مخالفت میں جو لشکر ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو دوبارہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو اس کے مخالف اگر مسلمانوں میں کوئی لشکر ہوگا بھی تو ان کو شکست ہوگی، لیکن ان کی شکست کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے جہنمی ہیں، یا جو اس کی مخالفت میں کھڑا ہوا تو وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید اس کو پہچان نہ پائیں، صحیح نیت کے ساتھ جو ہے وہ مطلب لڑ رہے ہوں گے، تو ایسے میں ان لوگوں کے ساتھ آخرت میں ان کی نیت کے مطابق یعنی معاملہ ایک کیا جائے گا۔ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو شاید اس کو اس طریقے سے ریکگنائز نہیں کر پائیں گے، ہاں اور ایسا مسئلہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ معاف کرے وہ کوئی کافر ہیں یا پھر وہ ایسے جہنمی ہیں، یہ نہیں ہے۔ ہاں ان کو ہو سکتا ہے دنیا میں اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے، جیسے کہ اس لشکر کو فیس کرنا پڑے گا، ایسے لیکن ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگین اگر آپ براڈر پکچر میں دیکھیں، برڈ آئی ویو سے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں تھوڑی سی ایک نا، یعنی اس کو ایک نیچرل وے میں حالات کے تناظر میں دیکھا جائے، بجائے یہ کہ آپ کوئی نا ایک ایسا ایونٹ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی سپر نیچرل ایک ایونٹ ہو رہے وہ ہیں، نہیں، وہ نہیں، اس طریقے سے نہ دیکھا جائے بالکل اس چیز کو۔ بالکل۔ بلکہ دیکھیں مولانا وحید الدین خان علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت تھے، میں کہتا ہوں اگر مطلب مہدی کی حدیثوں کو ہم نے اطلاق کرنا ہی ہے تو ان کا اتنا کام ہے کہ آپ مطلب اس سے زیادہ سوٹیبل کوئی پرسنالٹی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ بھی ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ جی دیکھیں ہم نے مہدی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، اور یہ حدیثیں سناتے رہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اچھا فالوور ان کے سارے کنونس کرتے تھے، کمپین کرتے تھے
کہ اس کے مہدی لیے، اور یہی باتیں بیان کر کے کہ جی دیکھیں جی وہ تو دعویٰ تو انہوں نے نہیں کیا. یہ بھی سارے دوسرے لوگ جو ہیں یہی حرکتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دعویٰ تو نہیں کیا، ٹھیک صحیح ہے، کہہ رہے ہیں. لیکن نیچے جو جسے کہتے ہیں کہ جی ایک پیغام جو پہنچایا ہوا ہے، بھئی اگر دعویٰ نہیں کیا تو پھر آپ سینسیٹیو کیوں ہیں بھائی؟ سینسٹیو کیوں ہیں، حساس کیوں ہیں؟ اور اتنے لوگوں کو سمجھ کیسے آ گئی کہ وہ مہدی ہیں، اور اتنے لوگ ایک کمپین کیوں چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے مہدی ہونے کی اور اس کے لیے کنونس کرنے کی. تو صحیح. اور آپ اس کو نگیٹ بھی نہیں کر رہے، بس سیدھی سی بات ہے. وہ سارا ایک ڈرامے بازی ہے اور کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے وحید الدین خان صاحب کے بارے میں ایک کمنٹ دیا، میں چاہ رہا ہوں آپ ایک ڈسکلیمر بھی دے دیں اس حوالے سے، کیونکہ یہ کلپ آپ کا ویڈیو کا کٹ جائے گا اور پھر کہے گا ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کے ویوز اباؤٹ وحید الدین خان صاحب. میرا خیال ہے اس پہ ہم نے ایک پورا ایپیسوڈ کیا ہوا ہے، ایپیسوڈ اور جس بندے نے وہ دیکھنا چاہتا ہے اس میں نہیں، آپ ہم کی یہ نہیں کہہ اوپینین. رہے کہ وہ مہدی تھے. پہلی بات یہ کہ ہمارے نزدیک مہدی ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، کوئی بھی ہو جائے. ہمارے وہ کیا نام اپنا وہ شیخ آصف صاحب تھے تو مجھے یاد ہے، تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا، لائبریری میں ہم تھے 99 جے ماڈل ٹاؤن، کہ مہدی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں میں مہدی ہوں. تو میں ایک دفعہ تو شاک مجھے لگا، پھر مجھے سمجھ میں آیا، پھر انہوں نے بیٹھ کے سمجھ دیکھو مہدی مطلب کیا ذہن میں تم نے سوار کیا، مہدی کیا چیز ہے؟ کوئی نبی رسول ایک عام شخصیت ہوگی، بس ایک عام پولیٹیکل لیڈر ہوگا، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یونائٹ کر دیں گے. تو مہدی کی اس کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کے کانسیپٹ کو. اصل بات یہ ہے. جزاک اللہ خیر. آپ نے ان کو ہیومنائز کر دیا، ٹھیک ہے نا. ہاں لوگ اس کو ڈی ہیومنائز ہیومنائز کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ ہیومنائز اصل کر رہے ہیں بات ان ہے. کو. یہ اچھا لفظ آپ نے بولا کہ وہ ایک عام انسان. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب اسی سے متعلق جو ہمارا آج کا سیشن ہے وہ اسی سے ایسوسیٹیڈ ہے، وہ دجال کا کانسیپٹ ہے. اور دجال کے اگین جس طریقے سے مہدی کا کانسیپٹ، اس کے بارے میں لوگ کافی زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، دجال کے بارے میں بھی اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ خاص طور پہ ہمارے کچھ بھائی ہیں پاکستان میں جو اتنا زیادہ اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ ہم نے ایک لطیفہ مشہور کیا ہوا ہے، لگتا ہے انہوں نے دجال کو پاکستان سے نکلوا دینا نکال کے چھوڑنا ہے، وہ نکال کے چھوڑنا ہے، زبردستی نکلے رہے. لیکن جس طرح ہم مہدی کو زبردستی نکال گئے تو دجال کو بھی زبردستی نکال دینا، اللہ معاف کرے. اور اس طرح کی ویڈیوز اللہ معاف کرے آتی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپر. وہ کوئی بچہ بیچارہ نارمل پیدا ہو گیا اور وہ اس کی ایک آنکھ ہے تو وہ کہتے ہیں جی دجال پیدا ہوا، لیاذ باللہ. اس طرح اتفاق سے اسرائیل کے بارے میں اگر وہاں پیدا ہو گیا تو وہاں پہ پیدا ہو گیا جی یہ دجال پیدا، اللہ معاف کرے. اور کئی دفعہ بیچارے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں اور ان کی حالت ہوتی ہے کوئی آپ کے پاس جینیٹک میوٹیشن ہو جاتی ہے، یہ مسائل ہوتے ہیں اللہ معاف کرے، جس کی وجہ سے باڈی ڈسفگرڈ ہوتی ہے، اس کو دجال بنا دیتے ہیں، اس کے بارے میں وائرل کرتے ہیں. پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ پھر بعد میں کیا لوگ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. تو اس طرح کا کانسیپٹ دجال کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے. تو پہلا میرا سوال آپ سے پہلے یہ ہے، بڑا بیسک لیول کا سوال، کیونکہ یہ کنٹروورسی پائی جاتی ہے کہ دجال از ہی اے ریئل ہیومن بینگ؟ کیا وہ ایک انسان ہے یا پھر وہ کوئی سسٹم کا نام ہے، وہ کوئی اللہ معاف کرے مشین کا نام ہے، کوئی جو ہے نا وہ سیٹلائٹ کا نام ہے جس طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے، اگر وہ انسان ہے تو کیا اس کی کیا کوئی ہمیں احادیث میں کلیئرلی ایسی کیریکٹرسٹکس یا کوالٹیز کا پتہ چلتی ہے جو اس کو بھی ہیومنائز کرتی ہے، اور یہ نہیں کہ وہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی مشین ہے، کوئی خلائی مخلوق ہے یا ایلین ہے فار ایگزامپل. تو اور وہ جو شریعت میں پھر اسی سے ایسوسیٹیڈ ایک اور سوال یہ کہ شریعت کے اندر بعض اوقات کچھ ایسی کوالٹیز بھی ملتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں حدیث کے اندر، جو اس کو تھوڑا سا یعنی سپر نیچرل ایلیمنٹ بھی دیتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو پھیل جانا، پھول جانا اور اس طرح کی کچھ چیزیں، پتہ نہیں. تو کچھ اس طرح کی یعنی بڑا ایک عجیب قسم کی مخلوق ٹائپ، تو یعنی ایک عجیب سا ایک نا ہمیں ایک فیلنگ آتی ہے وہاں سے حدیث کے. تو what is actually the real picture that we find in the authentic ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? دیکھیں ایک بات تو بالکل کلیئر ہے، حدیثیں اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ دجال جو ہے وہ انسان ہے، کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایلین نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، کوئی مشین شیطان نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں کوئی مشین نہیں ہے، میٹا ہیومن تو نہیں ہے اللہ معاف کرے. یا دجال جو ہے وہ کوئی ایسا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپر نیچرل پاورز ہیں اس کے پاس، یہ بات حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے، یعنی عام انسانوں سے ذرا ہٹ کے. ایک چیز اور بھی ہے ویسے جو ہمیں حدیثوں سے ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ دجال پیدا نہیں ہوگا، اس کا ظہور ہوگا، یا آپ کہہ لیں خروج ہوگا. اچھا، پیدا نہیں ہوگا، یعنی پیدا تو وہ ہے، مطلب وہ روایتیں ہم دیکھیں گے نا تو روایتیں تو یہ کہتی ہیں کہ وہ موجود ہے، بس صرف اس کا خروج ہونا ہے. تو باقی روایتیں بھی اس کا جو حلیہ، جو اس کی شکل و صورت بیان کرتی ہیں، تو وہ ساری یہی بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک انسان ہی ہوگا. جیسے ہمارے سامنے اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2829. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، اور ہر قوم نے جو ہے وہ ہر نبی نے جو ہے وہ اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. اور ایک بات میں تمہیں ایسی بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی، کہ انہو آور، کہ وہ کانا ہوگا. اچھا اب اس سے بہرحال کچھ لوگ اس طرف بھی چلے گئے
کہ مطلب یہ شاید کوئی اور قسم کی مخلوق ہوگی، لیکن حدیثوں میں خود اس چیز کی وضاحت ہے کہ کانے ہونے سے کیا مراد ہے۔ کان ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، مطلب لوگوں نے کہا نا کہ جی انسانوں کی تو 2 آنکھیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک آنکھ والا۔ اب عام طور پہ دجال کا جو سمبل ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں وہاں ایک ہی آنکھ ہوتی ہے، سائیکلوپس کہتے ہیں اس کو، ہاں ایک عجیب سی مخلوق۔ ہاں، لیکن وہ نہیں ہے، وہ ایک آنکھ اس کی نہیں ہے، آنکھیں اس کی 2 ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بخاری میں ہی ہے، 3184، اس میں یہ ہے کہ کاننا عینہ عنب طافیہ، اس کی دوسری جو آنکھ ہوگی وہ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، یعنی آنکھیں اس کی 2 ہی ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں کانا کہتے ہیں نا، دوسری آنکھ جو ہے وہ اسی طرح سے جیسے پھولی ہوئی ہے، اس سے وہ دیکھ نہیں پائے گا۔ تو یہ ایک بات ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ تیسری ایک اور چیز جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بیان کیا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے 3185، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ ایک تو آپ نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا صحیح کہ وہ سرخ و سفید تھے اور گندمی ان کی رنگت تھی اور بال بالکل سیدھے تھے، اور ان کے سر سے جو ہے وہ پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ میں نے دجال کو دیکھا اور وہ بھی سرخ رنگ کا تھا اور بھاری جسم تھا اس کا، اور بال اس کے گنگریالے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں کہ جی وہ مطلب سرخ رنگ کا ہے، بھاری جسم ہے، گنگریالے بال ہیں، اس کی جو دائیں آنکھ ہے اس سے وہ کانا ہے، گویا کہ وہ پھولے انگور کی طرح ہے۔ تو یہ سارا وہ حلیہ ہے جو ہمیں انسانوں میں نظر آتا ہے۔ آتا ہاں رنگت بھی نظر آ گئی، اور میرا خیال ہے کہ کسی ایک شخص سے اس کی باقاعدہ مشابہت بھی جو ہے وہ ہمیں نظر ہاں مشابہت بھی ہے، بلکہ روایتوں میں اس کا باقاعدہ نام بھی آتا ہے۔ یہ میرے خیال میں ایک جگہ میں نے وہ روایت نکالی تھی، ابن قتم کا نام آتا ہے ابھی میرے اس سامنے، طریقے سے ہاں ابن قتم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے اس کو جو ہے وہ مشابہت ہے، یعنی ہاں یہ ایک انسان ہے، ہیومن بینگ ہے اسی طریقے سے۔ ہیومن بینگ ڈاکٹر صاحب اسی سے متعلق ایک اور سوال جو اسی سے ہے جیسے، اور میرے خیال یہ چیز اس کو ریٹریٹ کرتی ہے کہ ابن سیاد کی ایک پرسنالٹی ہمیں نظر آتی ہے احادیث کے اندر، اور ظاہر ہے صحابہ بھی اس کو سمجھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو دجال، تو وچ مینس کہ اللہ کے رسول اس کو انسان سمجھتے تھے، ورنہ اللہ کے رسول اس کو ایک بندے سے، یا پھر صحابہ اس کو بندے کے ساتھ یعنی اس کی ریزمبلنس نہ دیکھ رہے ہوتے۔ تو ابن سیاد بڑے ایک مسٹیریس پرسنالٹی ہیں، اور سبحان اللہ اس کے بارے میں کچھ ایسی رپورٹس بھی ہیں کہ یعنی ایک تو مسٹیریس پرسنالٹی ان کی لائف میں کیا تھا ان کی ایک ہے، پھر ان کے اینڈ کے بارے میں ویئر ڈڈ ہی ایکچولی گو، کہ وہ کہیں غائب ہو گئے، کئی لوگ کہتے ہیں وہ واقعہ ہرا کے بعد وہ نہیں نظر آیا، کئی آخری لوگ دفعہ ان کو دیکھا گیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، ان کے بچے بھی تھے، وہ کوئی امام تھے، کوئی اس طرح کی باتیں بھی بہت زیادہ معروف ہیں۔ سوال یہ کہ یہ ابن سیاد کی مسٹری کیا ہے، کہ اور اس کا کیا ریلیونس ہے ان دونوں کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے 1267، اس میں یہ ہے کہ یہ ایک تو ابن سیاد مطلب اس کی پیدائش ہوئی تھی، یہ مدینہ میں ہی یہ پیدا ہوا تھا، اور یہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ اس کے پاس گئے، یعنی آپ کو اس کے بارے میں خبر ملی، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نا کندھے پہ پیچھے جیسے ہاتھ مارا، اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ جی آپ امیین کے رسول ہیں، یعنی عربوں کے ان پڑھ لوگوں کے، مطلب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ پھر اس نے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتا، باقی میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہوں، لیکن تجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم دیکھتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں جو دیکھتا ہوں نا، کبھی وہ سچ ہوتا ہے کبھی وہ جھوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تیرا معاملہ رسالت والا نہیں ہے، کیونکہ رسول کے پاس صرف سچی خبر آتی ہے۔ اب تیرے پاس جو آ کے خبر دے رہا ہے نا، تو کبھی وہ سچی نکلتی ہے خود تیرے بقول، اور کبھی وہ جھوٹی نکلتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ شیاطین اترتے تھے، یہ کوئی کاہن ٹائپ پرسنالٹی تھی، کیونکہ کہانت باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا وہاں دور جاہلیت میں، جو مستقبل کے بارے میں خبریں، ہاں مستقبل کے بارے میں خبریں دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مزید امتحان لینے کے لیے اسے کہا کہ میں نے دل میں کچھ سوچا ہے، ذرا مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ دخان کا تصور کیا تھا، تو اس نے جواب میں کہا جی دخ یعنی دھواں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تو مطلب انکمپلیٹ رہ گیا، مکمل معنی اور مفہوم تک تو نہیں پہنچا جو میں نے سوچا تھا، تو تیرا معاملہ یہ ہے کہ تیرے پاس جو خبر آ بھی رہی ہے نا، تو وہ بھی پوری نہیں، ہاں وہ بھی پوری نہیں ہے۔
اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، اگر تو یہ دجال ہے نا تو پھر تم اس پہ تسلط نہیں کر پاؤ گے، ظاہر کیونکہ ہے، اللہ نے اس کی تقدیر میں رکھا ہے کہ اس نے نکلنا ہے، لوگوں کے لیے آزمائش بننا ہے۔ اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو میرے بے جان کو ایک بے حق ہاں ناحق کسی جان کو مار ناحق دیا۔ کسی کو آپ قتل کرو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ نیوٹرل رہے، آپ نے اس کے بارے میں کسی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں صحابہ میں ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ ایک گروپ پیدا ہو گیا تھا جو اس کو دجال سمجھتا تھا۔ اس میں ایک تو ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے 6808 حضرت جابر بن عبداللہ کہ وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ یہ دجال ابن ہے۔ سائد جو ہے یہ دجال ہے۔ تو راوی نے ان سے پوچھا کہ جی آپ قسم کیسے کھا لیتے ہیں اس بات پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے حضرت عمر کو دیکھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا کے کہا کہ یہی دجال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یعنی آپ نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے اس سے دلیل پکڑ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی دلیل ہے، حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اس سے دلیل پکڑ لی۔ اسی طرح ایک اور روایت 4330 ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی سنن ابی داؤد کی، جس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر یہ کہتے تھے قسم اٹھا کے یہ دجال ہے، یہی مسیح دجال ہے۔ لیکن ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے 2927 حضرت ابو سعید خدری سے، یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ رستے میں میرے ساتھ تھا، تو مجھے یہ کہنے لگا ابن سیاد، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں دجال ہوں۔ اچھا یعنی ان کو پتا تھا، ہاں اس کو پتا، اس کو پتا تھا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں دجال ہوں، تو مجھے بتائیے نا میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، یہ بات نہیں سنی کہ وہ دجال پیدا نہیں ہوگا؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ دجال پیدا میں تو پیدا ہوں، میرے ماں تو باپ اس نے کہا میں تو پیدا ہوا ہوں، میرے ماں باپ ہیں، ہاں میرے ماں باپ ہیں، تو اچھا کیا آپ نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں سنا کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا؟ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ مدینہ میں، انہوں نے کہا میں تو مدینہ میں ہی رہا، تو میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ تو اچھا پھر وہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں تھوڑا شک میں پڑ گیا، شرمندہ بھی ہو گئے تھوڑے سے، شرمندہ بھی ہو گیا کہ کہ یار لوگ یہ اس کو واقعی بیچارہ ٹھیک کہہ ہم رہے اس ہیں کے ساتھ زیادتی کر رہے اس کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں، اس کو خواہ دجال بنائے بیٹھے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے میں جب خاموش ہو گیا تو مجھے پھر اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے دجال کہاں پیدا ہوا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہاں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے اس نے الجھا دیا، شک میں مبتلا کر دیا کہ یہ دجال ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں صحابہ میں ایک جماعت تو پیدا ہوئی، اور جس طرح سے وہ غائب ہو گیا تھا، یعنی یہی کہا جاتا ہے کہ واقعہ ہرا کے بعد جو یزید کے دور میں ہوا، مدینہ کے اوپر آپ کہہ لیں چڑھائی ہوئی تھی، کافی زیادہ نقصان بھی ہوا تھا، تو اس میں جو ہے وہ غائب ہوا، پھر اس کے بعد وہ منظر پہ نہیں دیکھا گیا۔ اب اس میں دو رائے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ وہی دجال ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ دجال نہیں ہے۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ دجال نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ دجال سے واقف تھا، یعنی دجال کے بارے میں اس کے پاس خبریں تھیں، تو یعنی امت کو دجال سے خبردار کرنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے جو امت، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمیم داری کی جو روایت ہے نا وہ یہ واضح کرتی ہے کہ یہ دجال نہیں ہے۔ اگر وہ روایت نہ ہوتی تو شاید رجحان یہی ہوتا کہ یہ دجال ہے۔ تو جہاں تک تمیم داری کی جو روایت ہے، یہ بہت تفصیلی روایت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے، یہ صحیح مسلم میں 5235۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے کہا کہ جی یہ تمیم داری میرے پاس آئے ہیں، تو یہ کوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ 30 کے قریب لوگ تھے، لحم اور جزام قبیلے کے ان کے ساتھ، اور یہ سمندر میں جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، تو طوفان آیا، اور طوفان آنے کے بعد جو ہے یہ لوگ پھر ہوا کے دوش کے اوپر، طوفان کی لہروں کے اوپر ایک جزیرے پہ پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں ایک جانور نظر آیا جو بالوں سے بھرا پڑا تھا، اس کا چہرہ بھی بالوں کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، تو وہ گفتگو بھی کر رہا تھا، تو یہ اس سے ڈر گئے۔ تو وہ جانور ان کو کہنے لگا کہ وہ پیچھے ایک کھنڈر ہے، عمارت ہے، تو وہاں کوئی شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے بے چینی سے، وہ تم سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ خیر یہ وہاں چل پڑے، وہاں پہنچ گئے۔ وہاں کھنڈر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت قوی الجثہ انسان کی طرح کا ہے، جس کو جو ہے وہ گردن سے جو ہے وہ باندھا گیا ہے، اور پاؤں سے اس کو جو ہے وہ باندھا گیا ہے، بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ جس قسم کی دجال کی طاقتیں، ظاہری بات ہے اس کے لیے وہ بیڑیاں توڑنا تو کچھ بھی نہیں، مشکل کام نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جکڑا ہوا ہے۔ اس نے پھر ان سے گفتگو کی،
اور ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہم تو اس طرح سمندر میں طوفان آیا تھا، ایک سفر تجارتی سفر ہوا کرتے تھے، تو ہم تو اس طرح جزیرے پہ پہنچ گئے، تو فلاں فلاں علاقے سے ہمارا تعلق ہے۔ تو اس نے پھر ان سے ایک سو سوال یہ کیا کہ مجھے بتاؤ بیسان کے نخلستان کا کیا حال ہے؟ فلسطین میں ایک جو ہے کھجوروں کا باغ تھا، وہ پھل دے رہے تھے، انہوں نے کہا جی وہ پھل دے رہا ہے، تو اس نے کہا جب وہ پھل دینا بند کر دے گا تو اس وقت میرے نکلنے کا وقت ہوگا۔ تو اس نے پھر ان کو تعارف بھی کروایا کہ میں مسیح دجال ہوں اور میرا نکلنا ہے، خروج ہونا ہے۔ اب وہ مطلب جو نخلستان تھا اب وہ موجود نہیں ہے، بلکہ 7ویں 8ویں صدی ہجری میں ہی آپ کہیں کہ جی وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا جس نخلستان کا اس نے تذکرہ کیا تھا۔ دوسرا اس نے پوچھا تھا ایک زغر کا چشمہ، یہ بھی فلسطین میں ہی ہے، کہ وہ پانی جو ہے وہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی پانی اس سے نکل رہا ہے، اب وہ بھی بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا جب وہ ختم ہو جائے گا پانی دینا تو اس وقت میرے نکلنے کا وقت ہوگا۔ تیسرا اس نے پوچھا تھا بحر طبریہ کے بارے میں کہ اس کا پانی خشک ہو چکا ہے یا ابھی موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پانی موجود ہے۔ بحر طبریہ کا معاملہ ابھی تک یہ ہے کہ اس کا پانی ہے لیکن اسرائیل، ہاں لیکن کم ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ وہ جو عرب ہیں ان کی کیا صورت حال ہے؟ وہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو پھر اس نے پوچھا وہ نبی کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا وہ تو عرب کے اوپر غالب آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، جب یہ لوگ وہاں پہ مسلمان پہنچے، یعنی اس وقت تک غالب آ چکے تھے۔ تو اس نے پھر کہا کہ جی یہ لوگوں کے لیے بہتر تھا کہ وہ اس نبی پہ ایمان لے آئے۔ ہاں پھر وہ اب یہ لوگ واپس آئے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس طرح سے خبر دی ہے، اور یہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، تو یہ اس سے یہ خبریں سن کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان لے آئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوش ہو کے لوگوں کو خطبہ دے کے بتایا کہ دیکھو میں تمہیں دجال کے بارے میں خبریں دیتا تھا، یہ تو کرسچین نکلے اور یہ دجال سے ملاقات کر کے بھی آ گئے ہیں اور اسی بنیاد پہ یہاں آئے ہیں ایمان لانے کے لیے، یعنی وہ خبریں جو ہے وہ سچی خبریں ہیں جو تمہیں ایک اور بھی اس سورس سے جو ہے وہ مل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ دجال کے بارے میں چیزوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ اچھا، مدینہ سے مشرق کی طرف اگر آپ جائیں تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد جیسے فار ایسٹ ہے، مشرق بعید، بہت دور آپ چلے جائیں تو اس سے مراد بحر اوقیانوس ہے، واللہ عالم، یہ ایک گمان ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مدینہ کے مشرق کی طرف سمندر تو بہرحال موجود ہے۔ تو کون سا سمندر ہے ہم اس بارے میں کوئی تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ جس کے جزیرے میں وہ پہنچے تھے، لیکن یہ ہے کہ بحر اوقیانوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی 25,000 کے قریب وہاں پہ جزائر موجود ہیں، جن میں سے شاید کسی جزیرے میں وہ ہو سکتا ہے۔ تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ دوسری جو چیز ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 5161، خاص طور پہ جو ہے وہ دجال کے ظہور کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو سب سے پہلے تو تم جزیرہ کے یعنی عرب کے جو جزیرہ کے لوگ ہیں ان سے جہاد کرو گے تو اللہ تمہیں فتح دے گا، وہ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم فارس سے جہاد کرو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر کہا کہ تم روم سے لڑو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا، وہ بھی ہو گیا۔ مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ تو بعد میں ہوا نا، فارس اور روم وغیرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ پھر چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ پھر تم دجال سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ تو اب یہ درمیان میں جو ہے نا کافی وقفہ، کافی زیادہ وقفہ ہے۔ اس کی کیا توجیہ ہے کہ 3 تو وہ ایک ساتھ ہو گئے؟ ہاں، اور یہ بھی آپ نے بھی جو بیان کی جو تمیم داری والی حدیث ہے اس میں بھی جو پہلے جو نخلستان کی بات ہوگی، زغر کی بات ہوگی، وہ تو جلدی ہو گیا۔ بس طبریہ جو ہے ٹائبیریس ریور کہتے ہیں اس کو، بحیرہ گلیل بھی کہتے ہیں اس کو، غلیلی، the river of گلیلی بھی کہتے ہیں اس کو، گلیلی بھی کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے تو کہا کہ دیکھیں جی یہ جو تیسری جو فتح تھی نا روم کی، تو روم بیسیکلی قسطوں میں فتح ہوا کیونکہ رومن امپائر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ صحیح، ایک تو وہ تھی کہ جو خلفائے راشدین کے دور میں فتح ہو گئی تھی، اور ایک وہ تھی جس کا کیپٹل جو ہے نا استنبول تھا، قسطنطینیہ تھا، بالکل، تو وہ تقریباً 1453 میں آ کے فتح ہوئی۔ تو شاید اس کی بات ہو رہی تھی کہ یہ روم فتح ہوتے ہوتے اتنا ٹائم لگ جائے گا، یعنی مکمل روم کی فتح تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو قسطنطینیہ کی فتح ہوئی تھی تو تبھی روم اس کی فتح مکمل ہوئی تھی۔ اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ حملے شروع ہو گئے تھے، لیکن بہرحال کوئی اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہوئی تھی، مطلب کوئی فتح وغیرہ حاصل نہیں ہوئی تھی۔
ایک اور چیز جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے سنن ابی داؤد کی روایت ہے 3704 فتنہ احلاس کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ایک چیز اور، یہ جو آپ فتوحات کی بات کر رہے ہیں، اچھا کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ فتوحات بعد میں بھی ہوں؟ مثال کے طور پہ جیسے اپنے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آس پاس ہوئیں، لیکن ملٹیپل ایونٹس اور انسیڈنٹس ہمیں ملتے ہیں نا، ہاں یعنی رومنس کے ساتھ جیسے آپ نے خود ہی بیان کیا کہ ملٹیپل انسیڈنٹس ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ دوبارہ رومنس کے ساتھ لڑائی ہو. رومن سے مراد ہم بعض علماء اس کو ویسٹرن کنٹریز کے لوگ بھی لے لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ ہوگی. آج کل کے حالات تو یہی لگ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ایک طرف امریکہ سپر پاور ہے اور یورپین یونین ہے اور یہ ساری کنٹریز ہیں، نیٹو ہے، تو کیا کوئی اس طرح کی بھی گنجائش نکلتی ہے ان احادیث سے کہ ہم کہیں کہ جی اس سے مراد کوئی ایسی جنگ ہے جو بعد میں نیئر دی اینڈ آف ٹائم یا دجال کے بالکل نکلنے سے پہلے ان کے ساتھ جنگیں؟ دیکھیں حدیثیں ایسی ملتی ہیں جن میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جیسے یہ روایت ابھی میرے سامنے ہے صحیح مسلم کی 5199، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ سے کہ تم نے کیا ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے کہ جس کے ایک جانب خشکی ہے اور ایک جانب سمندر ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ وہی قسطنطینیہ ہے، ٹھیک ہے. استنبول کا شہر ہے. تو لوگوں نے کہا جی ہم اللہ کے رسول ہم نے سنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنو اسحاق میں سے 70,000 یہودی ہاں وہاں سے نہ نکلے. نہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اپنا مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا. بنو اسحاق میں سے، واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ بنو اسماعیل کہنا ہو تو راوی نے غلطی سے بنو اسحاق کہہ دیا، لیکن یہاں روایت میں بنو اسحاق کے لفظ ہے صحیح مسلم کے، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنو اسحاق میں سے 70,000 جو ہے نا اس شہر کے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے. اچھا. اور ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ جب وہ آئیں گے نا تو ان کے پاس کوئی خاص اسلحہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ٹیکنالوجی کا بحران ہوگا اور وہ جذبہ شہادت ہوگا. ہاں اور وہ کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو شہر کا ایک حصہ گر جائے گا. پھر دوبارہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو شہر کا دوسرا حصہ گر جائے گا. پھر تیسری مرتبہ جب لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو وہ ایک طرح سے شہر ان کے لیے فتح ہو جائے گا، اس کے دروازے ان کے پر کھل جائیں گے اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے. ابھی وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے تو اس وقت ایک چیخنے والا چیخے گا کہ ان الدجال قد خرج، دجال نکل گئے. یہ لگ رہا ہے بالکل یہ اینڈ پہ ٹائم پہ اینڈ کے ٹائم پہ دوبارہ قسطنطینیہ جو ہے وہ فتح ہوگا، یعنی دجال مطلب اس کی فتح کے ساتھ ہی دجال کا ظہور ہے، خروج ہو جائے گا. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ دوبارہ یہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں اور مسلمان دوبارہ ان کو فتح کریں. اور ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ دوبارہ یہ مطلب ایران کو مسلمان فتح کر رہے ہوں، فارس کو اور ترکی کو دوبارہ واپس لے رہے ہوں. فتح کرنے سے مراد یہ کہ واپس لے رہے ہوں اور اس کے فوراً بعد پھر وہ دجال کے ساتھ. تو ہو سکتا ہے کہ سیکوینس یہی ہو اور اس سے پہلے ہم یہ امت مسلمہ کے یہ جو ممالک ہیں یہ ہم اپنے ہاتھوں گنوا چکے ہوں. ایسا ممکن ہے بالکل. یعنی جزیرہ عرب بھی ہم سے نکل چکا ہو، ایران بھی نکل چکا ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہ ترکی وغیرہ بھی ہم سے نکل چکا ہو. تو پہلے ہم جزیرہ حاصل کریں، جزیرہ عرب، پھر ہم ایران حاصل کریں. اس کا امکان ہے، اس کا ایک امکان ہے، اس کی ایک پاسبلٹی اس حدیث کی روشنی میں، کیونکہ اس حدیث میں قسطنطنیہ کی جو فتح ہے نا اس کو بالکل جوڑا گیا ساتھ دجال کے خروج کے ساتھ. اچھا قسطنطنیہ ایک دفعہ تو فتح ہو گیا 1453 میں، اب اس کے بعد تو دجال نکلا کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کی اور جو ہے وہ فتح کا معاملہ ہونا جس کے بعد جو ہے وہ. تو ڈاکٹر صاحب یعنی جنرلی ٹو سمرائز کے جو انسیڈنٹس دجال کے بالکل ظہور ہونے سے پہلے ہوں گے ان میں بنیادی انسیڈنٹ آپ نے کہا کہ فتوحات ہوں گی. فتوحات ہیں خاص طور پہ ایک، اور دوسرا جس کا تذکرہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے یہ جو ہم بات فتنہ احلاس پہ اپنے ذکر فتنہ احلاس کیا ہے؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر کیا تو صحابی نے پوچھا جی یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرب و حرب، ٹھیک ہے، بھاگ دوڑ ہوگی اور جنگ ہوگی. یعنی قتل و غارت، اور جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جی کوئی بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو بعض لوگ آرمیگڈان کہہ دیتے ہیں، بعض الملحمۃ الکبریٰ کہہ دیتے ہیں، یا بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تھرڈ ورلڈ وار ہوگی، تیسری کوئی جنگ عظیم ہوگی. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ثم فتنۃ السراء، پھر خوشحالی بہت زیادہ ہو جائے گی، بہت زیادہ خوشحالی ہو جائے گی، لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت جو ہے وہ بہت زیادہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بیان کیا گیا ہے کہ مطلب جنگ و جدال ہوگا، پھر جنگ و جدال کے بعد جو ہے وہ خوشحالی بہت زیادہ ہوگی. پھر اس خوشحالی کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دفعہ پھر کیا ہوگا کہ ایک کنفیوژن کا دور آئے گا جس کو کہا گیا فتنہ تو دہیمہ، مطلب بہت زیادہ کنفیوژن،
لوگوں کے اندر پھیل جائے گی دین کے حوالے سے. ڈاؤٹ فل، دی ایج آف ہاں ڈاؤٹ ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں ڈاؤٹ بہت زیادہ ہو جائے گا، بہت زیادہ. دوہیمہ کہتے ہیں کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا. گھٹا ٹوپ اندھیرے سے مراد یہ ہے کہ جیسے وہ بمبارمنٹ ہو رہی ہوگی نا مختلف قسم کے ازمس کی، افکار کی، نظریات کی، ٹھیک ہے، جس میں اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ ریالٹی کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے، سچ کیا ہے. ٹھیک ہے، کنفیوژن بہت زیادہ پھیل ڈاکٹر جائے صاحب ہم اس کی فتنت دوہیما سے تو نہیں گزر رہے آج کل؟ یہ لگتا ہے آج کل نوجوان جو نسل آپ کیونکہ سرا تو پہلے گزر چکا ہے ہاں کافی حد تک. سوشل میڈیا پہ جو بیٹھی ہے نوجوان نسل، اللہ معاف ہے. پھر اس فتنہ دوہیما کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیمپنگ ہو جائے گی، 2 کیمپ بن جائیں گے مسلمانوں میں، ایک منافقین کا، ایک پکے سچے مومنین کا. یعنی ایک وہ ہوں گے جو پکے ٹھکے مومن ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایمان پہ قائم رہیں گے اس کنفیوژن کے دور کے بعد بھی. اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو برائے نام تو مسلمان رہ جائیں گے لیکن ایمان ان کے اندر سے نکل جائے گا، پر ٹیگ لگا ہوا ہے ان کے ساتھ اسلام کا. ٹھیک ہے، شاید اندر سے ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ خود کیا ہے. یعنی کنفیوژن کی وجہ سے وہ اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ لوز کر دیں گے، اپنا ایمان لوز کر دیں گے، صرف رسمی حد تک وہ باقی رہ جائے گا. تو ایک تو یہ بھی ہمیں جو ہے وہ روایت میں ملتا ہے اس حوالے سے. اچھا، ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد کی، اس کو جو ہے وہ اوریہ مقبول جان وہ بھی کافی زیادہ کوٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی کافی، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کافی کوٹ کرتے تھے. 3742 کہ دیکھو کہ بیت المقدس کی جو آبادی ہے نا اس سے مدینہ ویران ہو جائے گا. یعنی جب بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ ویران ہو جائے گا، اور جب مدینہ ویران ہوگا تو ملحمۃ الکبریٰ شروع ہوگی، آرمیگڈان ہوگی. اور اس کے بعد جب ملحمۃ الکبریٰ ہوگی تو قسطنطینیہ فتح ہوگا. وہی بات جو ابھی پچھلی روایت میں بالکل ٹھیک ہے. اور قسطنطینیہ جب فتح ہوگا تو اس کے بعد دجال نکلے گا. یعنی یہاں ایک سیکوینس ہمیں مل گیا، پورا سیکوینس مل گیا. ٹھیک ہے، دجال کے نکلنے سے پہلے قسطنطینیہ کا فتح ہونا ہے، قسطنطینیہ کے فتح ہونے سے پہلے کوئی 3rd ورلڈ وار ہے، جو بڑی جنگ ہے. اچھا، اس جنگ میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کوئی نہیں ہے. جو اس وقت مسلمانوں کی صورتحال ہے نا، مجھے بتائیں، ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں، اور کوئی امید بھی نہیں ہے کہ آپ ٹیکنالوجی میں ویسٹ اتنا آگے ہے کہ آپ اگلے 1000 سال تک سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کے کوئی قریب یا پاس سے بھی لگ پائیں گے. بہت مشکل ہے. ایسے میں دیکھیں یہ ساری حدیثیں ہمیں اسٹریٹجی بھی بتاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ٹیکنالوجی کے حصول کا ہمیں وہ سارا کچھ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گراؤنڈ ریالٹی پہ رہتے ہوئے گھوڑے وغیرہ تیار کیے. قرآن نے بھی کہا وَإِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت کو تیار رکھو. لیکن اصل میں جس چیز سے آپ نے جنگ جیتنی وہ تعلق باللہ سے جیتنی ہے، ایمان سے جیتنی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو شہر کا حصہ گرے گا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی واز نیور آور اسٹرینتھ، دی اینڈ آف آور اسٹرینتھ ان فیکٹ. ٹھیک ہے نا، ہاں ہم اس کو ہم ایز ٹول یوز کرتے ہیں ضرور، لیکن مسلمانوں نے کبھی اس بیسس کے اوپر ترقی یا جنگیں نہیں جیتی. ہاں، ہمیشہ سے مسلمان ایک ویکر پارٹ میں رہے ہیں. بدر سے دیکھ لیں اور اب تک ہر جگہ پہ آپ نمبر بھی کم ہے، ٹیکنالوجی بھی ویک ہے ہر جگہ پہ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ایمان اور قوت سے اور اللہ کی تائید سے جیت رہے. نصر من اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسے اصحاب ایمان و فضل پیدا کرنے ہیں جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں اور اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ شہر کا ایک حصہ گر جائے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل یہ جو معاملات ہم سارے آس پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے بڑی مشکل احادیث ہے. یعنی مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ کئی دفعہ لگ رہا ہے کہ ایک سمبولک وے کے اندر بات ہو رہی ہے، یعنی میٹافوریکلی بات ہو رہی ہے، فگریٹیولی بات ہو رہی ہے. یعنی کچھ چیزیں ہمیں سمبلس کے طور پہ لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نے دھوئیما کی بات کی کہ یہ دھواں ہے، لیکن یہاں سے مراد دھواں وہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ڈاؤٹس ہے فار ایگزامپل. اور کچھ جگہوں پہ ہمیں کچھ چیزیں لٹرل سینس میں بھی محسوس ہو رہی ہیں کہ اللہ کے رسول لٹرل سینس میں لے رہے ہیں، یعنی ظاہری معنی میں لے رہے ہیں، اپیرنٹ میننگ میں لے رہے ہیں. یہ مجھے تو یہ ٹاپک بڑا مشکل لگتا ہے اس پہ ڈسکشن کرنا، بات کرنا اور اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے لینا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی، جس طریقے سے نا ہر بندے کو مہدی بننے کا شوق ہے، میں کہتا ہوں دجال بننے کا پتہ نہیں کسی کو کیوں نہیں شوق، وہ بھی دجال زیادہ طاقتور ہے. تو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ کوئی نہ کوئی کہانی بتا رہا ہے، کوئی نیریٹو ایک بیانیہ لے کے آ رہا ہے کہ دجال ایسا ہوگا. ایون ہمارے مسلم بڑے بڑے تھنکرز جو ہیں ان کے نیریٹو بھی آپس میں نہیں ملتے. یعنی ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے، پھر اس کے بعد عمران حسین ہے بڑے مشہور،
دی اینڈ آف ٹائمس میں, ٹھیک ہے نا, اسکٹالوجی کے ایکسپرٹ ہیں وہ, ان کا اپنا ایک پوری ایک نیریٹو ہے. تو آپ کو یہ ساری ڈائیورسٹی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. تو مطلب کنفیوژن یہ ہے, اگین ایک کامن مین یہ سوچتا ہے کہ یار اتنے نیریٹیوز ہیں, اتنے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں, ٹاپک بھی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جاننے کی اہمیت ہے, ہمارے دین نے اس کو بہت اہمیت دی ہے, حدیث بڑی کئی اس کے اندر حدیث موجود ہیں اس حوالے سے. ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے؟ ہاؤ ڈو وی ایکچولی انڈرسٹینڈ دیز؟ کیا ہمیں اس کے بارے میں کوئی پیسو رویہ ہونا چاہیے, ایکٹیولی کیا ہم کوئی اپنی ترتیب بنائیں؟ جیسے اب آپ نے ترتیب کا بھی ذکر کیا, کئی جگہوں پہ ترتیب نظر نہیں آتی, سمجھ نہیں آتی کہ ایسا سیکوینس کیا ہے, کہ پہلے کیا کرنا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, ان احادیث سے ہمارا کیا تعلق ہے, یعنی کیا کہ یہ حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں, جیسے کچھ لوگ تو مہدی کی کچھ حدیثیں لے کے اپنے پہ فٹ کر کے ایک پورا ایک پرسونا کریٹ کر لیتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب صرف کوئی اس سے عبرت لینا ہے اور اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی, یعنی ہمیں ان حدیث سے کیا ہمیں سبسٹنس ملتا ہے؟ دیکھیں نا, اس میں بہت ساری ہمارے لیے سبق ہے. ایک تو سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو ڈیزائن کیا ہے وہ آزمائش کے لیے ڈیزائن کیا ہے. تو چونکہ دجال بھی اینڈ آف ٹائم ہے مطلب دنیا کا, تو اللہ نے آزمائش کا بھی اینڈ ہی کر دیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا, اور میں بھی, اور سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا فتنہ. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, باقاعدہ دعا سکھائی ہے یہ نماز میں. پھر یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے ہوتے ہوئے دجال نکل پڑا ہے تو اس کا سامنا نہ کرنا, اوائڈ کرنا, ہاں اوائڈ کرنا اس کو, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس بنیاد پہ کہ ہم نے اس کا سامنا کرنا, اس کے سامنے جائیں گے اور وہ ان کو شبے میں ڈال دے گا. بالکل ٹھیک. تو چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دار آزمائش بنایا ہے, تو اللہ نے ایک بہت بڑی آزمائش جو ہے وہ بھیجنی تھی. تو اس لیے جو حدیثیں ہیں وہ تو یہ بتا رہی ہیں کہ جی اپنا ایمان بچاؤ, بس سائڈ پہ ہو جاؤ, دائیں بائیں ہو جاؤ, ٹھیک ہے. باقی دجال کا جو مقابلہ ہے یا دجال کو جو قتل کرنے کے بارے میں معاملہ ہے وہ تو ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اس کو جو ہے وہ قتل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے دیکھیں ہمارے سامنے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 522801. اب اس میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کے بارے میں جو ہے وہ ڈرایا, لوگوں کو بہت زیادہ ڈرایا, ٹھیک ہے, مطلب اس کے فتنے سے ڈرایا. تو اصل مقصد یہی ہوتا تھا فتنوں سے, آزمائشوں سے ایک ڈر اور خوف پیدا کرنا. یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ لگا کہ ابھی یہ سامنے جو کھجوروں کا جھنڈ ہے نا اسی سے نکل آئے گا. اللہ اکبر. یہاں تک ہمیں یہ محسوس ہوا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے اوپر خاموشی طاری ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے اندر بڑا خوف پیدا ہو گیا دجال کا, آپ نے جو خطبہ دیا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو جب تک تو میں موجود ہوں نا تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک نوجوان ہے, مطلب اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ابری ہوئی ہے انگور کے دانے کی طرح, اور اسے عبد العزیٰ بن قطن سے میں مشابہت دیتا ہوں, اور اس کا جو خروج ہوگا وہ شام اور عراق کے مابین ہوگا. شام اور عراق جو ہے اس کے پیچھے بالکل آپ کہہ لیں کہ جی اسرائیل ہے. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیل سے اس کا جو ہے وہ خروج ہوگا, کیونکہ اس کی ساری حرکتیں وہی ہیں جو ہمیں زائنس کی نظر آ رہی ہیں. اور ایسی حدیث میں ملتی ہے کہ یہودی اس کے فالوورز بھی ہوں گے. ایک روایت ملتی ہے کہ اصفہان کے جو 70,000 یہودی ہیں نا وہ اس کے فالوور ہوں گے, ایک خاص کپڑے یا ڈریس کے اندر آئیں گے. ہاں یہ ایک خاص ڈریس کے اندر, بلکہ یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 5237, ٹھیک ہے. اب اس میں لوگوں نے ایک بحث پیدا کی کہ جی اصفہان میں تو یہودی ہے ہی کوئی نہیں. اب اس وقت کوئی 1200 یہودی ہوگا شاید اصفہان میں. پرانے زمانے میں کوئی وہاں یہودیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی, ایون کہ لاکھوں میں بھی تھی. پھر یہ جو اصفہان کے یہودی تھی نا یہ بیسیکلی مائیگریٹ کر گئے اسرائیل میں. تو اصل میں مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب اصفہان کے یہودی, مطلب مراد یہ ہے کہ اصفہانی یہودی, مطلب ان کا شجرہ وہ ہوگا. بھی ہو سکتا ہے. ہاں. اور دجال کے بارے میں بھی جو ہمیں روایتوں میں مل رہا ہے نا کہ عراق اور شام کے درمیان سے اس کا ظہور ہوگا, یعنی عراق اور شام کے درمیان دیکھیں نا تو پیچھے بالکل اسرائیل ہے. تو وہاں اس کا ظہور ہونا ہے, اور وہاں سب سے مطلب اس کے پیچھے جو اس کے فالورز ہوں گے سب سے آگے اس کے ہوں گے تو وہ یہی یہودی ہوں گے, اور ان میں ایک بڑی تعداد. اور اسرائیل میں اصفہانی یہودی جو کہ مطلب ایران کی سے آئے ہیں تو ان کی بڑی تعداد ہے, مطلب لاکھوں میں ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا عراق اور شام کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اس کا ظہور ہوگا, اور دوسرا جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ 40, اب راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں رہ گیا 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال اللہ کے رسول نے کہا. 40 سال تو خیر بہت زیادہ ہوں گے, اتنا عرصہ وہ خبیث نہ ہی رہے تو اچھی بات ہے. تو
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ایسے زمین میں چلے گا کہ جیسے کوئی تیز و تند ہوا ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگوں نے اب نا اس کو میٹافر میں لے گیا نا، وہی جو آپ بات کر رہے تھے، لوگوں نے اپنی اپنی تعویلیں کی، اپنے اپنے نیریٹو بلڈ کیے. تو اب یہ کہا کہ جی اصل میں جو ہے نا وہ اس سے مراد ہوائی جہاز ہے، یا اس کا گدھا جو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا اور وہ اتنی سرعت سے جو ہے وہ سفر کرے گا تو اس کے گدھے سے مراد جو ہے وہ جہاز ہے. میرے خیال میں اصل میں ان ساری چیزوں میں ہمیں میٹافر میں نہیں جانا چاہیے. اچھا اس کا گدھا گدھا ہی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. ایون دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا. اچھا ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ 1000 سال قبل مسیح میں تھے، آپ نے کوئی توجیہ کر لی، آپ نے کچھ نکال دیا کہ جی سائنس وائنس میں بڑی ترقی اس وقت بھی تھی، پیرامڈز بنے تھے، چیزیں جوڑ کے نکال لی. اصل میں تو وہ سائنسی ترقی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اس لیے ان کا تخت ہوا پہ اڑتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں کون سی سائنسی ترقی تھی. نون ہسٹری ہے، بدر میں مطلب فرشتے اتر رہے ہیں، بحر ظلمات میں گھوڑے جو ہے وہ دوڑائے جا رہے ہیں، سمندر کی سطح کون سی سائنسی ترقی تھی؟ صحابہ کے معجزات تو آپ کی نون ہسٹری کی معجزات ہیں نا. تو دجال کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاورز دی ہیں، تو ہمیں اس کی سائنٹیفک توجیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں، اگر ہم اس کی سائنٹیفک توجیہ کر دیں، مثال کے طور پہ آتا ہے کہ جی اس کے جو ہے نا ایک سائڈ پہ جنت ہوگی، ایک سائڈ پہ جہنم ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی جو آگ ہے وہ بیسیکلی پانی ہے، اور اس کا جو پانی ہے سفید پانی وہ بیسیکلی آگ ہے. تو جب تم دیکھو کہ یہ اس کی جہنم ہے، اس کی آگ ہے، تو تم اپنی آنکھیں بند کرو. یہ باقاعدہ روایت کے اندر آتا ہے کہ تم نے ایسا کرنا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور اس کے اندر تم نے اپنا سر ڈال دینا ہے، تو تم دیکھو گے کہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3194، ٹھیک ہے. اور جو اس کی جو آپ کہہ لیں کہ جی آگ ہے وہ بیسیکلی ٹھنڈا پانی ہے، جنت ہے جو اس کی جہنم ہے، اور جو اس کی جنت ہے وہ بیسیکلی جہنم ہے. یہ سب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایلیوژن ہے، اس حد تک تو بات ٹھیک ہے جو اس نے کریٹ کی، ٹھیک ہے. اور بھی بہت سی باتیں آتی ہیں کہ جی ایک شہر پر سے اس کا گزر ہوگا، وہ ان سے کہے گا کہ جی ایمان لے کے وہ ایمان لائیں گے، بادلوں کو آسمان سے دے گا، بارش ہوگی، بڑا کچھ فائدہ، بارش ہو جائے گا، وہ ان کے جو ہے وہ ان کے جانوروں کے تھن بھر جائیں گے، فصلیں ہوں گی. ایک اور شہر پہ سے گزر ہوگا، انہیں کہے گا مجھے مانو، وہ نہیں مانیں گے، قحط سالی ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے پاس ایسی پاورز ہیں، بالکل پاورز ہیں. کچھ لوگوں نے تو اس کی سائنٹیفک توجیہ کر لی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائنٹیفک توجیہ کرنے سے نا وہ معاملہ نارملائز ہو جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، سائنس نے بہت کچھ ہمیں دکھا دیا فزیکل لاز کے تحت نا، مطلب ہم سے جو لوگ بہت دور بیٹھے ہیں، 7 سمندر پار بیٹھے ہیں، آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھ بھی پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے موبائل فون، اسمارٹ فون کے ذریعے سے. لیکن کیا ہم نے سائنسٹسٹ کو سجدہ کرنا شروع کر دیا؟ نہیں. تو اگر سب کچھ دجال نے یہ سائنس کے اصولوں کے تحت کرنا ہے تو یہ ایک نارمل چیز ہے، کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا. ایسے ہی ہاں، جب سائنسٹسٹ کو یہ لگے گا کہ بھائی یہ سائنس سے اوپر کی چیز ہے، تب بھی مانیں گے نا لوگ، تب اس کو جو ہے وہ سجدہ کریں یعنی گے. آج کوئی بندہ اس امریکہ میں بیٹھ کے کسی سے بات کر لیتا ہے تو کہ جی دیکھیں میں نے امریکہ کے فلاں بندے کے بارے میں بات کر لی، وہ کہیں گے یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو یہاں پہ ایک بیچارہ چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی کر لے گا. ہاں کوئی بندہ بغیر فون کے یا پھر ایسے ذریعے بغیر کسی وسیلے کے جو آج کل ٹیکنالوجی میں ہے اس کے تھرو بات کرے، پھر آپ اس کی اہمیت اپنی منوا سکتے ہیں. یہ ایسی ہے کہ جیسے وہ ہوائی جہاز سے سفر کرے گا تو کون سا کمال کر لیا F-16 سے سفر کرے گا یا جی لوگ F-16 میں کہ جی اب یہ خدا بن گیا، اللہ معاف کرے. یہ نہیں ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب وہی بات ہے کہ دجال جو ہے ڈیوینٹی کا دعویٰ کرے گا، خدا بننے کا دعویٰ کرے گا. یعنی جتنے بھی دجال گزرے ہیں، بالکل ایسی جتنے بھی دجال گزرے ہیں وہ سارے جو تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ معاف کرے. لیکن اس بندے نے، یعنی یہ جو شخص ہوگا یہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور ظاہر ہے یہ پھر کوئی ایسی چیزیں بتائے گا جو سپر نیچرل ہوں گی، جو چیزیں اس دور کی ٹیکنالوجی نہیں قبول کرے گی، جس کی وجہ سے لوگ اس کے سامنے مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ فرام ڈفرنٹ ورلڈ یا پھر کوئی اور دنیا کا کوئی مخلوق ہے، اور یہ کیا چیز ہے. بالکل ایسی ہے. جیسے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 1749 کہ دجال جو ہے نا دنیا کا چکر لگائے گا اور دنیا کے ہر شہر میں جائے گا اور لوگوں کو اسی طرح سے کرتب دکھائے گا، ایلیوژن دکھائے گا. لوگ اس کی وجہ سے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس پہ ایمان لے آئیں گے، یعنی اس کو خدا مان لیں گے نا. جو ضعیف الاعتقاد ہوں گے، جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ تو اس کو نہیں مانیں گے. تو یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ آئے گا یہاں مدینہ کے قریب آئے گا، ٹھیک ہے. تو اب مدینہ میں سے ایک بندہ نکلے گا اور وہ ان کا بہترین شخص ہوگا. تو دجال اسے کہے گا کہ تو میرے اوپر ایمان لے کے آ. تو وہ کہے گا کہ میں تو یہ گواہی دیتا ہوں تو دجال ہے. مطلب اللہ کے وسلم نے تیری یہ صفات بیان کی تھیں اور تو وہی کرتب دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اچھا اگر میں تجھے قتل کر کے زندہ کر دوں تو مجھے خدا مان لے گا. تو پھر وہ اس کو قتل کرے گا
اور قتل کرنے کے بعد بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر اس کے بعد اس کو اشارہ کرے گا اور وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا. اب لوگ تو ایمان لے آئیں گے کہ بھائی اس سے زیادہ اور کیا دکھا سکتا ہے. تو لیکن اس کا معاملہ کیا ہوگا جب وہ زندہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے, اور پھر دوبارہ وہ اس کو قتل کرنا چاہے گا, لیکن اس کے اوپر اس کو تسلط یعنی غلبہ اس بندے پہ دجال کو حاصل نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے پاس ایسی پاورز ہوں گی جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی, تبھی تو یہ دنیا اس کے پیچھے جائے گی, تبھی یہ دنیا اس کے پیچھے جائے گی. ہم اس کو اس طرح سے نارملائز نہیں کر سکتے کہ ہم اس کی کوئی سائنٹیفک قسم کی جو ہے وہ توجیہ کر دیں. یہ اس سے وہ معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک اور روایت ہے ہمارے سامنے صحیح بخاری کی 1748. اس میں یہ بات ہے کہ جب دجال جو ہے وہ مدینہ میں یا مکہ میں جانا چاہے گا تو وہاں فرشتے جو ہے وہ پہرا دے رہے ہیں 2 جگہ پہ. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھے گا, فرشتوں کو وہ دیکھ پائے گا, مطلب یہ اس کی آنکھ جو ہے نا. پھر اس کے بعد مدینہ کیا کرے گا, اس کے اندر زلزلہ آئے گا 3 مرتبہ, اس کو جھٹکے لگیں گے اور لوگ تو کہیں گے کہ ہم تو یہاں مر جائیں گے, تو لوگ وہاں سے کیا ہوں گے, نکلیں گے, ہاں وہاں سے بھاگیں گے. اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 3762, کہ جس نے دجال کے بارے میں سنا تو وہ اس سے دور ہی رہے. اللہ کی قسم ایک آدمی اس کے پاس آئے گا اور اسے بڑا گمان ہوگا کہ میرا ایمان بڑا پکا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اسے شبہات میں ڈال دے گا اور وہ اس کا فالوور بن جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ جو ہے نا وہ نہ کرے. اس میں 2 تدابیر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی تدابیر تو کافی زیادہ سکھائی ہیں اس کے حوالے سے. ایک تو یہ بتایا کہ آپ اس دعا کا اہتمام کریں, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. دوسرا یہ بھی بتایا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1342 کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات ان کو یاد کر لے, ان کو میمورائز کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے بچا لیں گے. اس کی بھی ایک معنوی مناسبت ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی آیات میں جو ہے وہ میٹیریلزم, مادہ پرستی کے فتنے کا ذکر ہے, اور یہ جو دجال کا فتنہ, اس کا جو ظہور ہوگا دجال کا, وہ بیسیکلی اس وقت آپ کہہ لیں کہ مادہ پرستی اپنی عروج پہ ہوگی. یعنی انسان جو ہے وہ مادے کو خدا بنا چکا ہوگا, سب کچھ اس کے لیے مادہ ہوگا, مادے کے لیے اس کی بھاگ دوڑ, مادے کو سجدہ کرنا, بس سب یہی مادی دنیا. اب ایسے میں دیکھیں نا, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا اور رسول کی بات کر رہے ہیں, جو اسپرچویلٹی کی طرف جا رہے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے فتح دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے جو ہے جنگیں جیت رہے ہیں. تو اس مادہ پرستی کی دور میں اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا اور ایمان کی بھی اس لیول پہ ہونا, تو یہ خیر بہت بڑی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ تسلط دے گا. تو دوسرا ایک سورہ کہف کی شروع کی آیات ہیں, اور تیسرا ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے ذرا سائڈ پر رہے. چوتھی بات روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کچھ بکریاں وغیرہ ہیں تو لے کے پہاڑوں پہ نکل جائے, یعنی اوائڈ کریں. ہر جو ہمیں رپورٹ سے یہ مل رہا ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے جا کے اس سے جا کے بحث نہ کرے یا اسے انگیج نہ کرے, بلکہ کوشش کرے اس سے بھاگے, اوائڈ کرے, کیونکہ بندہ فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. جنرلی جتنا اس فتنے سے بچ سکتے ہیں ہم بچیں. اور صحیح مسلم کی یہ جو روایت ہے 5233, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے اور وہ مقام لد پہ اس کو قتل کریں گے. اور مقام لد یہ بھی اسرائیل کے اندر ایک جگہ ہے, ابھی معروف مقام ہے اسرائیل کے اندر. تو وہاں سے وہ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے دوڑے گا, تو ان کی آنکھوں سے ایسی ریز نکلیں گی, شعائیں نکلیں گی کہ جہاں تک وہ پہنچیں گی تو وہ پگھل جائے گا, یا کافروں تک وہ پہنچیں گی تو وہ پگھل جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھر نزول کے بعد یاجوج ماجوج کا جو ہے وہ خروج ہوگا, تو اس کے اوپر ہم علیحدہ سے ایپیسوڈ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی, اور یاجوج ماجوج کے بھی جو ہے وہ خروج کے بارے میں. بیسیکلی اس دجال کے بارے میں ساری بات یہی ہے کہ اینڈ آف ٹائم ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار آزمائش بنایا, تو اللہ تعالیٰ جاتے جاتے ذرا ایک بڑی آزمائش بھیجنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. یا یوں بھی آپ کہہ لیں کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاتے جاتے کچھ مافوق الفطرت قسم کی چیزیں دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ جو بڑی بڑی باتیں جو تمہیں لگ رہا تھا کہ انہونی قسم کی ہیں, نہیں ہو سکتی, قیامت کیسے قائم ہوگی, جنت جہنم, تو اب اس سے پہلے ذرا یہ دیکھ لو کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تاکہ اس سے ایک اجنبیت نہ رہ جائے. جیسے ڈاکٹر صاحب, جیسے ابھی آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, مٹیریلزم کا دور ہے, سائنٹزم کا دور ہے, ہر چیز کو نیچرلائز کر دیا گیا, ہر چیز کو نا نیچرل ایک فریم ورک سے دیکھنا جانا شروع ہو گیا. یعنی آپ
سپر نیچرل کا بالکل ہی نا آپ سمجھ رہے دنیا سے آپ سمجھ رہے بالکل ہی کٹ آف کر دیا گیا ہے. ہر اسپریچول چیز کا انکار ہے, وحی کا مذاق ہے, معجزات کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور اس طرح کی کوئی بھی ایلیمنٹ ہو, کوئی جنات کے معاملات میں بات ہو تو اس کو دقیانوسیت سمجھی جاتی ہے. ایون ہمارے بعض اوقات ایسے لوگ جو دین پسند بھی ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ان چیزوں کو یعنی روحانیت یا اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور اس کو اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ چیز شاید ہضم نہیں ہوتی بیکاز آف دی اوور آل انوائرمنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ. تو میرا واللہ عالم لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا امپیرسسٹ قسم کا دور آ جائے گا جس میں ہر جگہ امپیرسزم ہے, ہر بندہ صرف وہ چیز مانے گا جو ہمیں نظر آئے گی, جو نہیں مانے گا ہم اس چیز کو نہیں مان رہے, تو ایسے موقع کے اوپر جب بندہ اتنا زیادہ امرسڈ ہو جائے گا انسان اس سوچ اور نظریے کے اندر اور ہر چیز کو اس طرح دیکھنا شروع ہوگا, تو پھر اچانک جب اس طرح کی ایک باڈی یا ایک فگر آئے گا ہمارے سامنے تو ڈیفینیٹلی پھر انسان کہے گا اچھا یار یہ چیز تو میرے ہر اصول کو ڈیفائی کر رہی ہے, ہر نیچرل لا کو ڈیفائی کر رہا ہے, تو یہ خدا ہے. تو پھر ایک دم اس کے لیے ایک اس طرح کے بالکل اس پیراڈائم سے نکل کے دوسرے پیراڈائم پہ شفٹ ہونا, ٹرانزٹ ہونا اس کے لیے آسان ہوگا ایز کمپیئر ٹو کہ وہ آلریڈی یہ سپر نیچرل چیزیں ہوں تو کہہ کہ یار اچھا سپر نیچرل تو وہاں پہ بھی ہے, تو یہ کون سی بڑی بات آ گئی. تو میرا خیال ہے کہ شاید وہی والی بات آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائم آپ اس طرح کے دور کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ایک ایسے ٹائم پہ لے جائیں گے جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ ہر چیز سپر نیچرل ہے. اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا کہ جب یہ علامات کبریٰ جو میجر سائنز آف دی لاسٹ ڈے ہیں, یہ جب ایک کا ظہور ہوگا تو پھر اس کے بعد جیسے وہ تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے گرتے ہیں, تو اس طرح سے ہوں گے. اور اس میں بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں جن لوگوں نے سپر نیچرل کو نہیں مانا تھا, جو اللہ کے حوالے سے شک میں مبتلا رہے یا ان چیزوں کا مذاق اڑا رہے تھے, دیکھیں اللہ نے انہیں کیسی سزا دی ہے کہ بدترین چیز مان لیں گے, یعنی جھوٹے خدا کو مان لیں گے. یعنی اس سے بڑی ان کے لیے پنشمنٹ کیا ہوگی. یعنی جادو ٹونے کا ساری زندگی انکار کرتے رہے جی, افریقن کنٹریز والے یہ سارے جو ہے نا یہ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں, حبشی ہیں, دماغ ان کا چھوٹا رہ گیا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ہیری پوٹر آ گیا, اللہ معاف کرے, مارول ڈی سی ہر جگہ پہ مووی فلمیں, یعنی پوری آپ کی فلم دنیا, مجھے تو لگتا ہے جیسے ان کے پاس آئیڈیاز ختم ہو گئے, وہ پرانے ہیروز بچوں کے ہیروز کو پکڑ پکڑ کے فلمیں بنا رہے ہیں, ایسی بیوقوفی رہ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب خدا کا انہوں نے انکار کیا تو خدا نے انہیں کہاں پھینکا ہے کہ دیکھو میرا اس بنیاد پہ انکار کیا تھا اور اس بنیاد پہ تم نے کتنی بدترین چیز مان لی ہے, اب اس سے بڑی میری ہونے کی نشانی کیا ہو سکتی ہے. With that we inshallah conclude this session. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر آپ کے اس آج کے سیشن کا اور ڈیٹیلز کا جو آپ نے بتایا دجال کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں پہ دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ایمان خاص طور پہ جس ایمان کے ذریعے وہ بندہ دجال کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مزین فرمائے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.